بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم اردو قواعد و انشاء کے پیج نمبر 21 سے پڑھنے جا رہے ہیں فعل ماضی کی اقسام، جس میں ہم وہ فرسٹ افعال ماضی قریب کو ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اور انفارمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ عزیز طلبہ، ماضی کی اقسام میں وہ فعل ماضی کی اقسام میں پہلی قسم ہم وہ ماضی مطلق کی وہ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر ماضی قریب کے حوالے سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا نزدیک کے گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو، جیسے ندیم آیا ہے، فرا گئی ہے۔ عزیز طلبہ، آگے ہے ماضی قریب بنانے کا طریقہ۔ تو اس میں وہ کہتا ہے ماضی مطلق کے آخر میں ہے لگا دینے سے ماضی قریب بن جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر جو اس نے دو مثالیں دی ہیں، ان کو اگر ہم دوبارہ سے اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے ندیم آیا ہے، فرا گئی ہے۔ تو یہ ہے ماضی قریب۔ اگر ہم ہے کو نہیں لگاتے اور ہم کہتے ہیں کہ ندیم آیا، فرا گئی، تو یہ بن جائے گا ماضی۔ اس میں وہ قریب اور دور کی کوئی وہ کنڈیشن یا صورت نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے ماضی مطلق کے آخر میں یعنی کہ ندیم آیا ماضی مطلق ہے اور ہے لگا دیں گے تو یہ ماضی قریب بن جائے گا، اور فرا گئی ماضی مطلق ہے اور اس کے آخر میں ہے لگا دیں گے تو یہ ماضی قریب بن جائے گا۔ تو اس نے طریقہ بھی یہ بتایا کہ ماضی مطلق کے آخر میں اگر ہم ہے لگا دیتے ہیں تو پھر وہ ماضی قریب بن جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، آنا مصدر سے اس نے ماضی قریب کی جو گردان ہے وہ بنائی ہے۔ اس میں اس نے یہاں پر وہ مذکر کا جو صیغہ ہے وہ الگ بنایا ہے اور مؤنث کا الگ بنایا ہے۔ تو پہلا وہ آنا مصدر سے بنا فعل آیا، تو واحد غائب کے لیے وہ آیا ہے اور جمع غائب کے لیے وہ آئے ہیں۔ واحد حاضر کے لیے تو آیا ہے اور جمع حاضر کے لیے تم آئے ہو۔ واحد متکلم کے لیے میں آیا ہوں اور جمع متکلم کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو یہاں پر جب جنس مؤنث کے حوالے سے ہم صیغے بنائیں گے تو وہ بنیں گے وہ آئی ہے، واحد غائب کے حوالے سے وہ آئی ہے اور جمع غائب کے حوالے سے وہ آئی ہیں، اور واحد حاضر کے حوالے سے تو آیا ہے تو آئی ہے اور جمع حاضر کے حوالے سے تم آئی ہو۔ واحد متکلم کے حوالے سے اس نے بنایا میں آئی ہوں اور جمع متکلم میں ہم آئی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آگے ہے ماضی بعید۔ ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا دیر سے گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو، جیسے مقیم نے لکھا تھا۔ ماضی بعید بنانے کا طریقہ ماضی مطلق کے آخر میں تھا لگا دینے سے ماضی بعید بن جاتی ہے۔ ماضی مطلق مطلب مقیم نے لکھا ماضی مطلق ہے اور اس کے آگے تھا لگا دیں گے یا تھی لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا ماضی بعید۔ بعید کا مطلب ہے دور سے گزرا ہوا زمانہ، دور کا گزرا ہوا زمانہ۔ تو عزیز طلبہ، اس نے کہا ہے کہ پھر ہم اس کو بنائیں گے تو ماضی مطلق کے آخر میں تھا لگا دینے سے ماضی بعید بن جاتی ہے۔ جانا مصدر سے ماضی مطلق کی اس نے وہ گردان بنائی ہے۔ تو وہ کہتا ہے جنس کے حوالے سے پہلے مذکر کسی کے اس نے بنایا، وہ کہتا ہے جانا سے گیا، وہ گیا تھا واحد غائب کے لیے، اور جمع غائب کے لیے وہ گئے تھے، اور پھر واحد حاضر کے لیے تو گیا تھا، جمع حاضر کے لیے تم گئے تھے، واحد متکلم کے لیے میں گیا تھا اور جمع متکلم کے لیے ہم گئے تھے۔ اور جو جنس مؤنث ہے مطلب مؤنث کے حوالے سے اس نے جو صیغے بنائے ہیں، تو واحد غائب کے لیے وہ گئی تھی، جمع غائب کے لیے وہ گئی تھی، واحد حاضر کے لیے تو گئی تھی اور جمع حاضر کے لیے تم گئی تھی، واحد متکلم کے لیے میں گئی تھی اور جمع متکلم کے لیے ہم گئی تھیں۔ تو عزیز طلبہ، اس کے بعد ہے ماضی شکیہ۔ ماضی شکیہ کو عزیز طلبہ ماضی احتمالی بھی کہتے ہیں۔ تو ماضی شکیہ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا گزرے ہوئے زمانے میں شک معلوم ہو۔ زمانہ گزرا ہوا ہے لیکن اس میں
شک معلوم ہو، جیسے اس نے خط لکھا ہوگا۔ توجہ کیجئے گا عزیز طلبہ، ماضی شکیہ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ ماضی مطلق کے آخر میں ہوگا لگا دینے سے ماضی شکیہ بن جاتی ہے۔ جیسے اس نے خط لکھا ماضی مطلق ہے، اگر ہمیں ماضی مطلق سمجھ آ گیا تو ماضی جو ہے اس کی باقی اقسام کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اس نے خط لکھا ماضی مطلق اور ہوگا لگا دیں گے تو ماضی شکیہ بن جائے گا، اس نے خط لکھا ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، لکھنا مصدر سے جو ہے وہ ماضی شکیہ کی اس نے گردان جو ہے وہ بنائی ہے، اور اس میں اس نے جو ہے وہ مذکر اور مؤنث کے جو صیغے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ بنائے ہیں۔ واحد غائب کے لیے اس نے لکھا ہوگا، جمع کے لیے انہوں نے لکھا ہوگا، واحد حاضر کے لیے تو نے لکھا ہوگا اور جمع حاضر کے لیے تم نے لکھا ہوگا، واحد متکلم کے لیے میں نے لکھا ہوگا اور جمع متکلم کے لیے ہم نے لکھا ہوگا۔ اور مؤنث کے جو صیغے ہیں اس میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے یہ سیم ہی بنتے ہیں۔ اس نے لکھا ہوگا غائب کے لیے، واحد غائب کے لیے انہوں نے لکھا ہوگا، تو نے لکھا ہوگا، تم نے لکھا ہوگا، میں نے لکھا ہوگا اور ہم نے لکھا ہوگا۔ اس میں جو ہے واحد غائب ہے، جمع غائب ہے، واحد حاضر ہے، جمع حاضر ہے، واحد متکلم ہے اور جمع متکلم ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ عزیز طلبہ ہم نے اپنے ذہن میں جو ہے وہ بٹھانی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ماضی تمنائی، اور ماضی تمنائی کو ماضی شرطیہ بھی کہتے ہیں۔ تو ماضی تمنائی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو، تمنا یا شرط معلوم ہو، جیسے کاش وہ محنت کرتا، اگر وہ آتا۔ عزیز طلبہ، ماضی تمنائی ماضی شرطیہ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ ہے مصدر کے آخر میں نا کو ہٹا کر تا لگا دیتے ہیں اور شروع میں کاش یا اگر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ اس طرح ماضی تمنائی یا ماضی شرطیہ بن جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر جو انہوں نے گردان بنائی ہے وہ ہے پڑھنا مصدر سے ماضی مطلق کی گردان۔ تو ہم اس کو گردان کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں، آئیڈیا لیتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ مصدر سے کیسے فعل بنا کے جو ہے یہ گردان بنائی ہے۔ تو پہلے اس نے جو ہے وہ بنائی ہے ماضی تمنائی کی گردان، اور پھر اس نے بنائی ہے ماضی شرطیہ کی گردان، اور اس میں اس نے مذکر اور مؤنث کے جو صیغے ہیں وہ جنس کے حوالے سے علیحدہ علیحدہ کر دیے ہیں۔ پہلے مذکر کے حوالے سے ہے، جنس جو ہے واحد غائب کے لیے کاش وہ پڑھتا، جمع غائب کے لیے کاش وہ پڑھتے، واحد حاضر کے لیے کاش تو پڑھتا اور جمع حاضر کے لیے کاش تم پڑھتے، اور واحد متکلم کے لیے کاش میں پڑھتا اور جمع متکلم کے لیے کاش ہم پڑھتے۔ اور جو اس نے مؤنث کے صیغے بنائے ہیں ماضی تمنائی کے لیے تو ہے وہ کاش وہ پڑھتی، کاش وہ پڑھتی، کاش تو پڑھتی، کاش تم پڑھتی، کاش میں پڑھتی، کاش ہم پڑھتی۔ تو یہ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم کے صیغے بنائے اس نے ماضی تمنائی کے حوالے سے۔ آگے عزیز طلبہ وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ پڑھنا مصدر سے ماضی شرطیہ کی گردان، پڑھنا مصدر ہے اور اس سے پھر ماضی شرطیہ کی گردان بنائے گا، تو جنس کے حوالے سے مذکر اور مؤنث کے اس نے صیغے علیحدہ علیحدہ بنائے۔ اگر وہ پڑھتا، یہ جو ہے وہ ہم نے بات ذہن نشین کر لینی ہے کہ اگر جو ہے وہ اگر کا اضافہ ہم کرتے ہیں اور آخر میں تا کا اضافہ کرتے ہیں تو ماضی جو ہے وہ شرطیہ بن جاتی ہے۔ اگر وہ پڑھتا، غائب واحد غائب ہے، جمع غائب، اگر وہ پڑھتے، واحد حاضر اگر تو پڑھتا، جمع حاضر اگر تم پڑھتے، واحد متکلم اگر میں پڑھتا، جمع متکلم اگر ہم پڑھتے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے بعد جو ہے جو مؤنث کے صیغے بنے ہوئے، اگر وہ پڑھتی، اگر وہ پڑھتی، پھر واحد غائب ہے، پھر جمع غائب ہے، اب حاضر ہے، اگر تو پڑھتی واحد حاضر، اور پھر اگر تم پڑھتی تو جمع حاضر، واحد متکلم بھی اگر میں پڑھتی، اگر ہم پڑھتی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی ماضی تمنائی اور ماضی شرطیہ۔ آگے ہم جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں عزیز طلبہ ماضی استمراری۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی استمراری جو ہے وہ کیا ہے۔ ماضی استمراری وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا کرنا گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار اور مسلسل معلوم ہو، جیسے وہ لکھتا تھا۔ یہ اس نے جو ہے وہ مثال دے دی ہے، آگے وہ بنانے کا طریقہ بتاتا ہے۔ ماضی استمراری بنانے کا طریقہ مصدر کے آخر سے نہ ہٹا کر تا تھا یا رہا تھا لگا دینے سے
ماضی استمراری بن جاتی ہے۔ یہاں پر عزیز طلبہ اس نے دوڑنا مصدر کے حوالے سے ماضی استمراری کی جو گردان ہے اس کو مکمل کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ جنس کے حوالے سے مذکر اور مؤنث کے علیحدہ علیحدہ صیغے بنائے ہیں، تو ہم جو ہے اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ واحد غائب کے لیے وہ دوڑتا تھا یا وہ دوڑ رہا تھا۔ جمع غائب کے لیے وہ دوڑتے تھے یا وہ دوڑ رہے تھے۔ واحد حاضر کے لیے تو دوڑتا تھا یا تو دوڑ رہا تھا۔ جمع حاضر کے لیے تم دوڑتے تھے یا تم دوڑ رہے تھے۔ واحد متکلم کے لیے میں دوڑتا تھا یا میں دوڑ رہا تھا۔ جمع متکلم کے لیے ہم دوڑتے تھے یا ہم دوڑ رہے تھے۔ تو عزیز طلبہ آگے جو ہے مؤنث کے جو ہے اس نے جو صیغے بنائے ہیں وہ دوڑتی تھی یا وہ دوڑ رہی تھی۔ وہ دوڑتی تھیں جمع کے لیے وہ دوڑتی تھیں یا وہ دوڑ رہی تھیں۔ تو دوڑتی تھی یا تو دوڑ رہی تھی۔ تم دوڑتی تھیں یا تم دوڑ رہی تھیں۔ میں دوڑتی تھی یا میں دوڑ رہی تھی۔ ہم دوڑتی تھیں یا ہم دوڑ رہی تھیں۔ تو جی طلبہ یہ جو تھی ماضی استمراری اور اس کی گردان، لیکن اس کے بنانے کے طریقے پر دوبارہ سے غور کر لیجئے۔ ماضی استمراری بنانے کا طریقہ، مصدر کے آخر سے نہ تو ہٹا دیں گے، یہ دوڑنا مصدر ہے، اس کے آخر سے ہم نے جو ہے وہ نہ کو ہٹا دیا اور آخر میں تا تھا یا رہا تھا لگا دینے سے ماضی استمراری جو ہے وہ بنا لیں گے۔ تو اسی طرح اس نے جو ہے یہاں پر جو ہے وہ صیغوں میں جو ہے وہ فکرے یا صیغے جو سنٹنس جو ہیں بنائے ہیں، صیغے اس نے مکمل کی ہیں۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا جو ہے وہ ماضی کی اقسام کے حوالے سے سبق۔ ملتے ہیں ہم انشاءاللہ اگلے نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔